اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ حی علی حی علی حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں پھر صحابہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات پیش کروں گا جو ان کے احمدیت قبول کرنے کے بعد جرأت اور شجاعت سے متعلق ہیں۔ اس دن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہرائی میں وہ دین کو سمجھنے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب سمجھ آ جاتی تھی ایک دفعہ اور قبول کر لیا تو پھر اس راہ کی ہر تکلیف اور ہر ظلم کو انہوں نے برداشت کیا۔ رجسٹر روایات صحابہ سے مختلف عنوانوں کے تحت میں نے واقعات اکٹھے کروائے ہیں جو وقتاً پیش کرتا رہوں گا مختلف وقتوں میں۔ بہرحال اس وقت چند واقعات ہیں جن سے ان کی شجاعت اور دلیری کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مغل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایوب بیگ مولوی عبداللہ ٹونکی کے مکان پر گئے اور مولوی عبداللہ کو مرزا ایوب بیگ صاحب نے پوچھا کہ آپ نے ہم کو اور ہمارے آقا کو یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کافر کیوں کہا ہے؟ مولوی صاحب اورینٹل کالج میں عربی کے پروفیسر تھے اور فتویٰ کفر میں انہوں نے بھی اپنی مہر ثبت کی تھی۔ مرزا صاحب کے سوال پر یعنی مرزا ایوب بیگ کے سوال پر اس نے کہا کہ چونکہ فلاں مولوی غلام دستگیر قصوری، مولوی محمد حسین بٹالوی، مولوی نذیر حسین دہلوی، مولوی عبدالجبار غزنوی نے فتویٰ دیا ہے، اس لیے میں نے بھی لکھ دیا۔ تو حضرت مرزا یعقوب بیگ صاحب نے اس کو کہا بڑی دلیری سے کہ چونکہ یہ تمام جہنم میں جائیں اس لیے آپ بھی ساتھ جہنم میں جائیں۔ اس پر کہنے لگا میں نے غلطی کی، میں نے مرزا صاحب کی کتابوں کو نہیں دیکھا۔ اس پر ہم دونوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کتابیں جو اس وقت لکھی جا چکی تھیں اس کے گھر جا کر دے آئے اور 3 مہینے کے لیے اس سے کہہ دیا کہ آپ ان کا مطالعہ فرما لیں۔ 3 ماہ کے بعد ہم پھر گئے، پھر کہنے لگا کہ آپ بچے ہیں، یہ نوجوان تھے دونوں، ان کو کہنے لگا کہ آپ بچے ہیں، ابھی آپ نہیں سمجھ سکتے۔ مرزا ایوب بیگ نے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی اے پاس تو میں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بی اے پاس ہوں، مگر انگریزی آپ نے پڑھنی ہے تو مجھ سے پڑھ سکتے ہیں، اگر انگریزی آپ نے پڑھنی ہے تو مجھ سے پڑھ سکتے ہیں، اگر مجھے کبھی عربی پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو آپ سے پڑھ لوں گا، اگر ہم آپ کے خیال میں بچے ہی ہیں تو بچوں پر تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں، کیا آپ ایسا ہمیں لکھ کر دے سکتے ہیں؟ پھر ہم وہاں سے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ ہم پھر گئے اور خواجہ کمال الدین کے خسر خلیفہ رجب الدین کو ساتھ لے گئے کیونکہ وہ بوڑھا تھا۔ ہم اس خیال پر انہیں ساتھ لے گئے کہ اگر وہ اب کے بھی کہے گا کہ تم ناسمجھ بچے ہو تو ہم خلیفہ صاحب کو پیش کر دیں گے۔ اس پر مولوی عبداللہ نے خلیفہ رجب الدین صاحب سے یہ باتیں شروع کی
کہ بہت اچھا ہوا کہ مسلمانوں نے، اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں کہ اچھا ہوا مسلمانوں نے آٹے دال کی دکانیں کھول لی ہیں، مٹی کے برتنوں کی دکانیں کھول لی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ یہ علی اکرام کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے۔ اس پر ایوب بیگ نے مولوی عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ الہی قیامت کے دن میں خدا کے سامنے اسی طرح مولوی عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ الہی 3 دفعہ ہم اس کے مکان پر چل کر گئے، اس نے ہم کو نہیں سمجھایا کہ ہم کیوں کافر ہیں۔ اس پر مولوی عبداللہ ٹونکی نے کہا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ اس پر ایوب بیگ صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ خدا تعالیٰ کی بھی پرواہ نہیں کرتے تو میں آپ کو عمر بھر کبھی السلام علیکم نہیں کہوں گا۔ پھر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے آئے، اور پھر آئندہ اس عہد کو مرزا ایوب بیگ نے اپنی زندگی بھر پورا کیا، اور میں نے مولوی عبداللہ کی زندگی تک پورا کیا۔ تو یہ جھٹائی جو ہے ان نام نہاد پڑھے لکھے لوگوں کی، جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے اور آج تک چلتی چلی جا رہی ہے۔ کتابیں پڑھتے نہیں، یا کچھ حصہ پڑھ لیں گے اور بغیر سیاق و سباق کے حضرت مسیح علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیں گے، یا دیکھا دیکھی۔ بلکہ عرب ملکوں میں تو بعض اکثر جو واقعات وہاں سے آتے ہیں وہ یہی ہے کہ جی پاکستان کے مولویوں نے متفقہ طور پہ کیونکہ احمدیوں کو کافر کہہ دیا، اس لیے اب یہ کافر ہے، ہمیں اور کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ابتدا سے، احمدیت کی ابتدا سے، وہ آج تک اسی طرح چلتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ کچھ دن یہ اسکول نہیں گئے کہ چوتھے روز میں اسکول گیا تو مجھے ایک شخص مرزا رحمت علی صاحب آف ٹسکا، جو انجمن حمایت اسلام میں ملازم تھے، انہوں نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ تم 4 دن کہاں تھے؟ میں نے صاف صاف ان سے عرض کر دیا کہ میں قادیان گیا تھا۔ انہوں نے کہا بیعت کر آئے؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں مت ذکر کرنا، میں بھی احمدی ہوں اور میں نے بیعت کی ہوئی ہے، مگر میں یہاں کسی کو نہیں بتاتا تاکہ لوگ تنگ نہ کریں۔ مگر میں نے ان سے عرض کیا کہ میں تو اس کو پوشیدہ نہیں رکھوں گا چاہے کچھ ہو۔ چنانچہ ہمارے استاد مولوی زین العابدین صاحب، جو مولوی غلام رسول قلعہ والوں کے بھانجے تھے اور ہمارے قرآن حدیث کے استاد تھے، ان سے میں نے ذکر کیا کہ میں احمدی ہو گیا ہوں۔ اس پر انہوں نے بہت برا منایا اور دن بدن میرے ساتھ سختی شروع کر دی، حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے کہ جو مرزا کو مانے سب نبیوں کا منکر ہے، اور اکثر مجھے وہ کہتے تھے کہ توبہ کرو اور بیعت فسخ کر لو، مگر میں ان سے ہمیشہ قرآن شریف کے ذریعے حیات و وفات مسیح پر گفتگو کرتا، جس کا وہ کچھ جواب نہ دیتے، اور مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے کہ جب ان کی گھنٹی آئی، یعنی ان کا پیریڈ جب آتا تھا، تو مجھے مخاطب کرتے تھے، او مرزائی بینچ پر کھڑا ہو جاؤ۔ میں ان کے حکم کے مطابق بینچ پر کھڑا ہو جاتا اور پوچھتا کہ میرا کیا قصور ہے۔ وہ کہتے کہ یہی کافی قصور ہے کہ تم مرزائی ہو اور کافر ہو۔ کچھ عرصے کے کرتے میں نے ان کی اس تکلیف دہی کو برداشت کیا۔ پھر مجھے ایک دن خیال آیا کہ میں پرنسپل کو، جو 9 مسلم تھے اور ان کا نام حاکم علی تھا، کیوں نہ جا کر شکایت کروں کہ بعض استاد مجھے اس وجہ سے مارتے ہیں کہ میں احمدی کیوں ہو گیا ہوں۔ اس پر انہوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا کہ مذہب کے اختلاف کی وجہ سے کوئی مدرس، کوئی ٹیچر کسی لڑکے کو کوئی سزا نہ دے۔ چنانچہ اس آرڈر کے آنے پر مولوی زین العابدین صاحب نے اور ان کے ہم خیال استاد ڈھیلے پڑ گئے، اور مجھ پر جو سختی کرتے تھے اس میں کمی ہو گئی۔ یہ واقعات یہ 100 سال پرانے نہیں، اس جہالت کے وقت کے نہیں، بلکہ آج بھی پاکستان میں دہرائے جاتے ہیں۔ آج بھی بچوں سے یہی سلوک ہوتا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک طالب علم کا مجھے خط آیا کہ بڑے اچھے نمبر تھے اس کے، کالج میں داخلہ مل گیا اس نمبروں کی بنا پہ۔ فیس جمع کروانے گیا تو وہاں انتظامیہ کے کچھ اور بھی افسر بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہیں سے پتہ لگ گیا کہ احمدی ہے؟ میں نے کہا تم احمدی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں احمدی ہوں۔ انہوں نے کہا یہ لو پیسے اور تمہارا داخلہ کینسل، اور آئندہ یہ نظر نہ آنا، نہیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ اسی طرح
چند دن ہوئے ایک لڑکی کا خط آیا مجھے، بڑے اچھے نمبر اس کے آئے، پڑھائی میں ہوشیار ہے، لیکن جو داخلہ فارم ہے بورڈ کے امتحان کا، اس پہ اب انہوں نے نیا فارم بنایا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے، کمپیوٹرائز فارم ہے جسے ٹک کرنا ہے مسلم یا نان مسلم۔ پہلے تو ہمارے بچے احمدی لکھ دیا کرتے تھے اور اب وہ آپشن نہیں رہی۔ 2-3 دفعہ یہ بچی کہتی ہے کہ میرا داخلہ، کیونکہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ مسلمان لکھنا ہے، تو میں مسلمان کے کالم پہ ٹک کرتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں پھر جو ڈکلیریشن ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینے کی، اس پہ بھی دستخط کرو۔ وہ جب ہم نہیں کرتے تو داخلہ کینسل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سختیاں اسکول کے بچوں پر اور اچھے بھلے ہوشیار بچوں پر آج بھی ہو رہی ہیں۔ وہاں تو پرنسپل انصاف پسند تھا، کچھ انصاف کیا اس نے اور یہ سختی بند ہو گئی ان پہ، لیکن آج کل تو حکومتی قانون کے تحت یہ بے انصافی کی جا رہی ہے اور انتہا تک کی جا رہی ہے، اور کافی اور بچے بھی ہیں جو اس لحاظ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ظلم چل رہا ہے، لیکن اس ظلم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے ایمان بھی مضبوط ہو رہے ہیں جو آج کل کے بھی ہمارے نوجوان ہیں۔ اسی طرح مہر غلام حسن صاحب بیان کرتے ہیں اپنی بیعت کا واقعہ کہ میں اور مولوی فیض الدین صاحب بیٹھے تھے، ایک شخص بنام رحیم بخش صاحب قوم دردی یہاں آیا، آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب آج طبیعت بہت پریشان ہے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ بیان کرنے لگے کہ حامد شاہ ایک فرشتہ اور باخدا آدمی ہے، ہندو مسلمان اس کی تعریف کرتے ہیں، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ آج اس سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ آج انہوں نے اپنے ماموں عمر شاہ کو کہا کہ ماموں جان آپ کا حضرت ابن مریم کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ بیٹا میرا تو یہی مذہب ہے کہ وہ زندہ آسمان پر ہیں، کسی زمانے میں امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے آئیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ماموں صاحب آج سے آپ میرے امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ عقیدہ مشرکانہ ہے کہ ایک انسان کو حی و قیوم اور لازوال مانا جائے۔ دوسری بات یہ کہ سید و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عقیدے سے بڑی حد تک ہوتی ہے کہ وہ تو زمین میں مدفون ہوں اور حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے جائیں۔ عمر شاہ نے اس پر کہا کہ اچھا بیٹا آپ آگے کھڑے ہوا کریں اور میں پیچھے پڑھا کروں گا۔ تو کہتے ہیں ان کی باتیں یہ سنتے ہی میں نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے مان لیا ہے کہ مسیح مر گیا ہے، اگر مسیح زندہ رہیں تو توحید میں بڑا فرق آتا ہے۔ آپ یہ مت خیال کریں کہ احمدی ہوں، میں ابھی تک احمدی نہیں، مگر مرزا صاحب کی یہ بات ضرور سچی ہے، میں کبھی گوارہ نہیں کر سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی جائے۔ مولوی صاحب نے میرے منہ کے آگے ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب کیوں روکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا عقیدہ ہو گیا کہ مسیح مر گیا ہے تو اتنا جوش و خروش دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے مان لیا آپ نے تو چپ کر کے بیٹھے رہے آرام سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا مولوی صاحب مسجد سے نکلتے ہی میں منادی کرتا چلا جاؤں گا، لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ اگر حضرت عیسیٰ آسمان پر ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے، یہ میری جان گوارہ نہیں کر سکتی۔ میں نے جاتے ہی اپنے والد صاحب کو سمجھایا، اور میرا بڑا بھائی غلام حسین جو عارف والے کا امیر جماعت ہے، اس وقت احمدی نہیں تھے، وہ دونوں جل کر آگ بگولا ہو گئے میری بات سن کر، اور میرا نام دجال ملعون وغیرہ رکھا۔ کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ کل مجھ پر مولویوں کا حملہ ہوگا۔ میں نے رات کے وقت اس احمدی کو جس کو ہم نے مسجد سے روکا تھا ایک نوکر کے ذریعے بلایا۔ ابھی یہ احمدی نہیں ہوئے تھے لیکن اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب عقیدہ بیان کیا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اب والدین سے بھی اور بھائی سے بھی ڈانٹ ڈپٹ ہو چکی ہے، اب مولوی بھی میرے پیچھے پڑیں گے۔ تو میں نے اس احمدی کو بلوایا جس کو ہم نے مسجد سے نکالا تھا،
اس وجہ سے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مرزا صاحب نے وفات مسیح پر کوئی دلیل بھی دی ہے یا یوں ہی کہہ دیا ہے؟ اس نے کہا کہ 30 آیات پیش کی ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ ہم دن رات قرآن پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں، یہ کیا بات ہے؟ ایک ہی آیت ہمیں بتا دو۔ اس نے 7ویں پارے کی آیت فلما توفیتنی بتا دی۔ میں نے کہا اب میری تسلی ہو گئی، اب کوئی مولوی میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فجر کے وقت مولوی غلام حسن صاحب اور مولوی فیض دین صاحب اور 2-3 اور آدمی میرے بھائی کے ہمراہ آئے۔ میں مسجد کے دروازے میں کھڑا تھا کہ یہ جا پہنچے۔ مولوی غلام حسن نے کہا کہ مسیح کے آپ کیوں دشمن ہوئے ہیں؟ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے کیا دشمنی کی؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کا بھائی کہتا ہے کہ یہ مسیح کی موت کا قائل ہو گیا ہے، یعنی اس بھائی نے شکایت کی تھی۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب کیا کریں، وہ تو خود اپنی موت کا اقرار کر رہا ہے اور آپ کی مثال مدعی سست اور گواہ چست کی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے خود اقرار کیا ہے اپنی وفات کا؟ میں نے کہا قرآن میں۔ وہ کہنے لگا کہ کون سا قرآن جو مرزا صاحب نے بنا دیا؟ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا ہوش سے بولیں، خدا پر حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکتا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے بنا دیا قرآن کریم، کچھ تو ہوش کریں۔ کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ میں نے 7ویں پارے کی آیت پڑھی۔ کہنے لگے ہم تمہیں ایک ہی گر بتاتے ہیں کہ ان بے ایمانوں یعنی احمدیوں کے ساتھ بات نہ کی جائے، تبھی تم بچ سکتے ہو، اور کوئی گر نہیں ہے۔ بلکہ نظر کے ساتھ نظر نہ ملائی جائے، اگر نظر ملاؤ گے تو بھی اثر ہو جاتا ہے۔ ان 2 گروں کو یاد رکھو تو بچ کے رہو گے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ مولوی صاحب سچائی کا اثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے، یہ جو آپ مجھے گر بتا رہے ہیں تو سچائی کی نشانی ہے۔ مولوی صاحب واپس ہو کر چلے گئے۔ میرا بھائی جو مخالف تھا وہ نیروبی میں چلا گیا۔ میں نے بیعت کر لی، والد صاحب اور بیوی کو بھی سمجھا لیا، گویا سب کو سمجھا لیا۔ بھائی کو نیروبی میں جا کر سمجھ آئی، وہ 10 ماہ کے بعد واپس چلے آئے اور آتے ہی بیعت کر لی۔ اب خدا کے فضل سے لکھتے ہیں، جب یہ لکھ رہے تھے واقعہ، کہ ہمارے محلے میں 100-150 افراد احمدی ہیں۔ تو آج بھی یہی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نہ ان سے بات کرو، نہ ان سے نظر ملاؤ۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 1400 سال پہلے بھی یہی کہا جاتا تھا۔ جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تھا، وہ مشہور واقعہ جو آتا ہے حضرت طفیل بن عمر دوسی کا، وہ کہتے ہیں مکہ میں آیا میں تو قریش نے مجھے کہا کہ تم ایک معزز اور سردار ہو اور سمجھدار شاعر ہو، تم ہمارے ملک میں آئے، تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص نے ہمارے ملک درمیان دعویٰ کیا ہوا ہے اور ہمارے اندر تفرقہ ڈال دیا اور ہمیں پراگندہ کر دیا ہے۔ اس کے کلام میں جادو ہے جس سے باپ بیٹے اور بھائی بھائی اور میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ آپ اور آپ کی قوم بھی اگر ان کی آپ نے باتیں سن لی تو وہی حال نہ ہو جائے جو ہمارا ہو رہا ہے، لہٰذا اس شخص سے نہ بات کرنا نہ اس کی بات سننا۔ کہتے ہیں انہوں نے اس قدر اصرار کیا کفار نے کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنوں گا، بلکہ جب مسجد کیا تو اس ڈر سے خانہ کعبہ میں کانوں میں روئی ڈالی کہ کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز میں مشغول تھے، میں آپ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر نے آپ کا کچھ کلام مجھے سنوائی دیا جو مجھے اچھا لگا۔ تو میں نے دل میں کہا کہ تمہارا برا ہو، تم ایک زیرک انسان ہو، عقل مند ہو، شاعر ہو، اچھے برے کی تمیز جانتے ہو، اس شخص کا کلام سننا تو چاہیے، اگر باتیں اچھی ہوں گی تو مان لینا، اگر بری ہونی تو ترک کر دینا۔ کہتے ہیں بہرحال میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے نماز ختم کی، گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے چل پڑا، اور جب حضور کے گھر پہنچے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا
اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھے آپ کے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے مجھے اس قدر اسرار سے ڈرایا ہے کہ میں نے ڈر کے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی ہے، کہیں آپ کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی تقدیر نے مجھے کچھ باتیں سنوا دی ہیں اور مجھے بہت اچھی لگیں۔ اب میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں بتایا اور قرآن کریم سنایا، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس سے خوبصورت کلام کبھی نہیں سنا تھا اور اس سے زیادہ درست بات نہ سنی تھی، چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ہمیشہ سے مخالفین کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ جادو اگر ہوتا ہے تو مخالفین کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی انبیاء کی طرف سے نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہی دلیل دی ہے کہ جادو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور اگر یہ جادو کامیاب ہو رہا ہے ان کے نزدیک تو پھر اس کو قرآنی دلیل کے مطابق تو پھر یہ جادو نہیں بلکہ سچائی ہے، جس کو ان کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح حضرت خلیفہ نور الدین صاحب سکنا جموں، یہ جموں کے رہنے والے تھے، خلیفہ نور الدین کہلاتے تھے، یہ لکھتے ہیں کہ میں مولوی عبد الواحد صاحب غزنوی کو 1 سال تک سمجھاتا رہا۔ انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ مرزا صاحب پر علماء نے کفر کے فتوے لگائے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے باپ پر بھی تو مولویوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مولوی صاحب غالباً مولوی محمد لکھو کے والے کے متعلق کہا کہ اسے بھی الہام ہوتا ہے، اس سے لکھ کر پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعویٰ کے متعلق خدا کا کیا حکم ہے۔ 1 ماہ بعد اس مولوی کا یہ جواب آیا کہ میں نے دعا کی تھی۔ جواب سنا ذرا مولوی صاحب کا۔ میں نے دعا کی تھی، خدا کی طرف سے جواب ملا ہے کہ مرزا صاحب کافر۔ میں بدروا کام پر گیا ہوا تھا، جب جموں واپس آیا تو مجھے خط دکھلایا گیا۔ میں نے کہا کہ الہام کرنے والا خدا نعوذ باللہ کو بڑا ڈرپوک خدا ہے، جو مرزا صاحب کو کافر بھی کہتا ہے اور ساتھ صاحب بھی کہتا ہے۔ یہ بھی نقطہ انہوں نے نکالا کہ ساتھ کہہ رہا ہے کہ مرزا صاحب کافر، کہ ایک طرف وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر ہیں اور دوسرے صاحب کا لفظ استعمال کر رہا ہے جو بڑا عزت کا لفظ ہے۔ ایسے ڈرپوک خدا کے الہام کا کیا اعتبار ہے؟ تو اس طرح بھی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے نقطے نکالا کرتے تھے۔ حکیم عبدالصمد خان صاحب ولد حکیم عبدالغنی صاحب دہلی کے تھے۔ یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 1905 میں بیعت کی تھی کہ میں 1891 میں ایک مولوی صاحب سے جلالین پڑھا کرتا تھا۔ اس میں یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافعو کا الیہ والی آیت آ گئی، جس کی تفسیر میں لکھا تھا کہ رافعو کا الیہ من الدنیا من غیر موتن۔ میں حیران ہوا کہ من غیر موتن کہاں سے آ گیا؟ یہ متن کی تفسیر ہو رہی ہے یا متن کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ رات غور کرتے کرتے 2 بج گئے۔ اتفاقاً والد صاحب کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے اتنی دیر جاگنے کا سبب دریافت کیا۔ میں نے اصل حقیقت کیا سنائی۔ فرمایا میاں استاد کس لیے ہوتا ہے؟ تم صبح جا کر مولوی صاحب سے یہ معاملہ حل کروا لینا۔ چنانچہ میں صبح مولوی صاحب کے پاس گیا اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میاں متقدمین سے لے کر متاخرین تک سب کا یہی مذہب ہے، مذہب چلا آتا ہے، اس میں جھگڑا مت کرو۔ یہ شروع سے یہی مسئلہ چلا آ رہا ہے، چھوڑو اس کو۔ مگر میں نے کہا کہ جب تک میری سمجھ میں نہ آئے میں آگے ہرگز نہیں چلوں گا۔ اس پر وہ بہت ناراض ہوئے۔ میرے والد صاحب کو بھی بلوایا، مگر انہوں نے کہا کہ آپ استاد ہیں اور یہ شاگرد۔ میرے استاد کو کہہ دیا کہ تم استاد ہو، یہ تمہارا شاگرد ہے، تمہارے پاس پڑھنے بھیجا میں نے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں، میں اس میں دخل نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر والد صاحب تو اٹھ کے چلے گئے۔ مولوی صاحب نے پھر مجھے کہنا شروع کیا کہ پڑھو۔ میں نے کہا جب تک آپ سمجھائیں نہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اس پر مولوی صاحب کو غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے ایک تھپڑ مار کر کہا کہ اگر تجھے جنون ہوا ہے، ایک تجھے جنون ہوا ہے اور ایک مرزا کو۔ میں حیران ہوا کہ یہ مرزا کون ہے؟ ان کی واقفیت بھی نہیں تھی اس وقت۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا
پیغام بھی نہیں سننا تھا. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا اس بات پہ کہ مرزا کون ہے. ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کسی اصل پر قائم ہوں. بہرحال یہ میرا خیال نہیں ہے بلکہ کوئی اس کی بنیاد ہے جو میرے دل میں یہ خیال آیا، اور لوگ بھی ہیں جو اس پہ یہ خیال رکھتے ہیں. تو یوں ہی میں نے وقت ضائع نہیں کیا. اس پر میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ آپ جب تک سمجھائیں گے نہیں میں آگے نہیں چلوں گا. یہ دین ہے اور دین میں جبر جائز نہیں. آج آپ تھپڑ مار کر مجھے اپنے مذہب پر کر لیں گے، کل کو کوئی اور مولوی صاحب 2 تھپڑ مار کر اس کے مخالف کہلوا لیں گے، اور پرسوں کوئی 3 تھپڑ مار کر اس کے بھی خلاف کہلوا لے گا. تو یہ کیا مذاق ہے؟ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا. تو یہ اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یوں ہی نہیں مان لیا کرتے تھے ہر بات کو. پرانے لوگ بڑی گہرائی میں جایا کرتے تھے. کہتے ہیں اس جھگڑے میں 11 بج گئے مگر میں نے نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا. شام کو دوسرے استاد کے پاس گیا. اس نے بھی کہا کہ ایک تجھے جنون ہوا ہے اور ایک مرزا کو. پھر اس نے وہی بات دہرائی کہ ایک تم یہ بات کر رہے ہو، اس کا مطلب پوچھ رہے ہو، دوسرا ایک اور شخص ہے، یعنی حضرت مسیح موعود کا حوالہ دیا مرزا کہہ کے. کہتے ہیں اس سے میرا دل اور مضبوط ہو گیا کہ میری بات کمزور نہیں ہے. پھر تیسرے استاد مولوی عبدالوہاب صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا قصہ ہے، اس کا تو مدعی موجود ہے جو کہتا ہے حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں اور جس عیسیٰ کی آمد کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ میں ہوں. میں نے کہا پہلی بات تو میری سمجھ میں آ گئی ہے مگر دوسری کا ابھی پتہ نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں گیا تھا، 22 دن وہاں رہا. ان کا ایک مرید مولانا نور الدین ہے. حکمت میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں، اور میں نے اس کے دینی درسوں کو بھی سنا ہے. بڑے بڑے مولوی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے. انہوں نے اپنی بیعت کا ذکر نہ کیا. گو بیعت کر آئے تھے یہ مولوی صاحب، لیکن اس کے سامنے، اس نوجوان کے سامنے ذکر نہیں کیا بیعت کا، کیونکہ وہ مخالفت سے ڈرتے تھے. مجھے کہنے لگے کہ اونچا مت بولو، مولوی عبدالغفور صاحب سن لیں گے. کوئی دوسرے مولوی تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے غیر احمدی، وہ سن لیں گے. میں نے کہا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، میں صداقت کے اظہار سے کیسے رک سکتا ہوں. خیر اسی طرح پڑھتے پڑھتے 1905 کا زمانہ آ گیا. کہتے ہیں میں پڑھائی جاری رکھی. 1905 آ گیا سال. حضرت صاحب دہلی تشریف لے گئے اور الف خان صاحب سیاہی والے کے وسیع مکان میں فروکش ہوئے. ہزارہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے گئے. میں بھی گیا. میں مخالف مولویوں کے ساتھ گیا. ان میں طلباء زیادہ تھے اور ہمارے سرگنا مولوی مشتاق علی تھے. انہوں نے حضرت صاحب پر کچھ اعتراض کرنے شروع کیے، جس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیں، اور حضرت مفتی صادق صاحب سے کاغذ اور قلم دوات لے کر ایک مضمون لکھا اور وہ مولوی مشتاق علی صاحب کو دیا کہ آپ اسے پڑھ لیں. اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے دریافت کر لیں اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی لکھ لیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے وہیں ایک مضمون چھوٹا سا لکھا، اس غیر احمدی مولوی کو دیا کہ اسے پڑھ لیں اور سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لیں، اور ساتھ اس کا آپ خود جو میں نے مضمون لکھا ہے اس کا جواب مجھے جواب لکھ دیں. اور پھر یہ کہا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ پہلے اس غیر احمدی مولوی کو کہ پہلے آپ میرا مضمون سنا دیں خود ہی پڑھ کے، اس کے بعد اس کا جواب جو آپ لکھیں گے وہ سنا دیں. تو مولوی صاحب نے بغیر جواب لکھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون سنانا شروع کر دیا. حضرت صاحب نے پھر فرمایا کہ اگر جواب آپ لکھ لیتے تو اچھا تھا، خود بھی اس کا جواب لکھ لیتے تاکہ وقت نہ ضائع ہوتا. مگر انہوں نے کہا نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مضمون پڑھنا شروع کر دیا کہ میں زبانی جواب دے دوں گا، مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس مضمون کے جواب کی. خیر انہوں نے حضرت صاحب کا مضمون پڑھ کر سنا دیا، اور اس کے بعد جب سنا دیا سارا مضمون پڑھ کے تو دیر تک خاموش کھڑے رہے، جواب نہیں دے سکے. ساتھ کے طلباء میں سے بعض نے کہا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ آپ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم کسی اور کو سرگنا بنا لیتے. آپ نے ہمیں بھی شرمندہ کیا. اس پر مولوی صاحب نے ایک طالب علم کو تھپڑ مارا.
جواب تو آیا نہیں، غصے میں تھپڑ مار دیا۔ اس نے مولوی صاحب کو مارا، اس نے بھی جواب میں آگے سے مار دیا۔ مفتی صاحب نے احمدی، ہمارے مفتی محمد صادق صاحب تھے، انہوں نے ان دونوں غیر احمدیوں کی لڑائی چھڑا دیا۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی، اور حضرت صاحب کی تقریر میں لوگوں نے کچھ شور کیا۔ جماعت کے لوگوں نے حضرت صاحب کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ اس میں کچھ تھوڑی سی جگہ کھلی رہ گئی۔ کہتے ہیں میں وہاں جا کے کھڑا ہو گیا، ابھی احمدی نہیں ہوئے تھے یہ۔ تو اکبر خان ایک احمدی چپڑاسی تھے، انہوں نے مجھ کو مخالف سمجھ کر دھکا دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ دل میں تھوڑی سی ایک محبت پیدا ہو چکی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے، اس لیے وہ خالی جگہ دیکھ کے وہاں کھڑے ہو گئے، کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کہتے ہیں اس نے پھر مجھے دھکا دیا۔ دھکا دینے کے لیے آگے بڑھے، جب وہ دوبارہ، تو حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفہ اول نے ان کو روکا کہ کیوں دھکا دیتے ہو؟ اکبر خان نے کہا کہ حضور یہ مخالف ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا ہے، جو آتا ہے اس کو آنے دو۔ اس کے بعد مولوی چمریہ والا کھڑا ہو گیا، وہ بھی کوئی نام تھا مولوی چمریہ والا۔ اس نے حضرت صاحب کے متعلق بعض بیہودہ الفاظ کہے۔ اس پر میں نے کہا کہ او چمریہ والے، زیادہ بکواس کی تو تیری زبان پکڑ کر کھینچ لوں گا۔ اس پر حافظ عبد المجید نے اس کو منع کیا کہ اس وقت اپنی فوج کی سپاہ بگڑ رہی ہے، کہ اپنے لوگ جو ہیں اس وقت خاموش رہو اور اخلاق کے دائرے سے باہر نہ نکلو، کیونکہ اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں، ہمیں اپنوں سے ہی مار پڑ جانی ہے، اس لیے خاموش کھڑے رہو، لہٰذا تم خاموش رہو۔ کہتے ہیں حضرت صاحب نے تقریر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسیح موعود بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے میرے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 وقتہ نمازوں میں بتلائی ہے، کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر وقت کثرت سے پڑھیں۔ زیادہ سے زیادہ 40 روز تک اگر نیک نیتی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر حق ظاہر کر دے گا۔ کہ میں نے تو، کہتے ہیں میں نے تو اسی وقت سے شروع کر دیا، مجھ پر تو ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی حق کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ حامد کے محلہ کی مسجد میں ہوں، حامد کے جگہ کا نام ہے، محلہ حامد کے محلے کا نام ہے، کہ مسجد میں ہوں، وہاں حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے ہیں، خواب میں دیکھا انہوں نے۔ میں حضرت صاحب کی طرف مسافہ کرنے کے لیے بڑھنا چاہتا تھا کہ ایک نابینا مولوی نے مجھ کو روکا۔ دوسری طرف سے میں نے بڑھنا چاہا تو اس نے ادھر سے بھی روک لیا۔ پھر تیسری طرف مرتبہ میں نے آگے بڑھ کر مسافہ کرنا چاہا تو اس نے پھر مجھ کو پھر روکا۔ تب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت صاحب نے خواب بتا رہے ہیں کہ حضرت صاحب نے خواب میں مجھے فرمایا کہ نہیں، غصہ نہ کرو، مارو نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضور، میں تو حضور سے مسافہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ مجھ کو روکتا ہے۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے صبح میر قاسم علی صاحب اور مولوی محبوب احمد اور مستری قادر بخش کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا۔ میر صاحب نے کہا اسے لکھ دو، میں نے لکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے نیچے لکھ دو کہ میں اپنے اس خواب کو حضور کی خدمت میں ذریعہ بیعت قرار دیتا ہوں۔ میں نے لکھ دیا۔ مولوی محبوب احمد صاحب جو غیر احمدی تھے، انہوں نے کہا کہ تم کو اپنے والد کا مزاج بھی معلوم ہے، وہ ایک گھڑی بھر بھی تم کو اپنے گھر نہیں رہنے دیں گے۔ میں نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خیر حضرت صاحب نے بیعت منظور کر لی اور مجھے لکھا کہ تمہاری بیعت قبول کی جاتی ہے، اگر تم پر کوئی گالیوں کا پہاڑ کیوں نہ توڑ دے، نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا، چاہے جتنی مرضی گالیاں پڑیں تو انہیں کوئی جواب نہیں دینا۔ اب پھر کہتے ہیں میں اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ حضرت صاحب کی تقریر کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب نے تقریر کی، خلیفہ اول نے۔ تو آپ کی تقریر کے بعد میں نے آپ سے مسافہ کیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں تم نے دینیات میں کچھ پڑھا ہے؟ میں نے کہا حضور مشکات اور جلالین پڑھی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ فقہ میں کہاں تک پڑھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ قدوری اور ایک اور نام وہاں صحیح طرح پڑھا نہیں جا رہا، وہ پڑھی ہے۔ آپ نے دریافت کیا، کیونکہ یہ روایات ساری ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے بعض لکھائی پڑھی نہیں جاتی۔
تو آپ نے دریافت کیا کہ منطق میں کہاں تک پڑھا ہے؟ میں نے کہا چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھے ہیں۔ پھر میں نے حضرت صاحب سے مصافحہ کیا، اور جب واپس لوٹا تو مولوی عبدالحکیم صاحب نے کہا کہ تم اپنا ہاتھ راپنی سے چھلواؤ۔ تو چھوٹا رمبا ہوتا ہے جسے چمڑے کو چھیلتے ہیں جوتے بنانے والے یا چمڑے کا کام کرنے والے، کہتے تم نے کیونکہ حضرت مرزا صاحب سے مصافحہ کر لیا، اپنا ہاتھوں کی کھال جو ہے اس کو دھڑواؤ، تب صاف ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر صاف نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان ہاتھوں سے تم نے مرزا صاحب سے مصافحہ کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ بہرحال یہ تو بیعت کر کے آ گئے۔ اسی طرح حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وزیر آباد میں سمن راجگان کو جو وزیر آباد کے شمالی حصے میں موجود ہے ایک بڑا مکان جس میں ریاست راجوری کشمیر کے راجے مسلمان رہتے ہیں، ایک شخص مسمہ اللہ والے نے راجہ عطا اللہ خان صاحب مرحوم سفیر کابل کو جا کر کہا کہ یوں ہی لوگ غلام رسول کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ راجہ صاحب نے فرمایا تو پھر کیا ہے، یہ احمدی ہو گئے تھے، ان کا یوں ہی پڑ گئے ہیں۔ حافظ صاحب کو لاؤ یہاں آ کر بیان کر دیں کہ ہم مسیح کا رفع جیسا قرآن مجید میں موجود ہے مانتے ہیں، اور نزول مسیح جب حدیثوں میں آیا ہے وہ بھی بیان کر دیں۔ چنانچہ شہر میں منادی کی گئی اور مسلمانوں کے تمام فرقے ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ جو میں نے کہنا ہے، اور یہ بھی میں جانتا تھا، یہ احمدی ہو چکے تھے کہ غلام رسول صاحب وزیر آبادی کہتے ہیں میں جانتا تھا جو میں نے کہنا ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ میری بات کو کسی نے نہیں سمجھنا، اشاروں میں بات کروں گا۔ صرف ایک شخص ہے جس کا نام حکیم سلطان علی تھا، وہ میرے خاندان کا آدمی تھا، اگر کوئی سمجھا تو وہ سمجھے گا۔ الغرض جب میں پہنچا تو راجہ صاحب نے فرمایا کہ مسمہ اللہ رکھے، اللہ والے نے کہا ہے کہ حافظ صاحب مسیح کا رفع اور نزول مانتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے کہا بے شک۔ لوگ سب خاموش ہو جائیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ جب سب خاموش ہو گئے، ہزارہ کے مجمع میں اکیلا تھا، یہ احمدی تھا۔ اس وقت میں نے کہا سنو لوگو، جب قرآن مجید میں مسیح کا رفع آیا ہے اور جس طرح حدیث شریف میں نزول کا ذکر آیا ہے، میں اس کو برحق مانتا ہوں۔ جو اس کو نہیں مانتا میں اس کو بے ایمان جانتا ہوں۔ اتنا لفظ کہنا تھا کہ مخلوق میں آفرین مبارکبادی کے الفاظ بے ساختہ حاضرین کی زبان سے بآواز بلند شروع ہو گئے اور شور پڑ گیا۔ میں نے اس وقت جلدی مجلس سے نکلنا غنیمت سمجھا اور نکل گیا، مگر میرے نکل آنے کے بعد اس شخص حکیم سلطان علی نے میرے خیال کے مطابق جبکہ میں نے سوچا ہوا تھا، جیسا کہ میں نے سوچا ہوا تھا، راجہ صاحب کو کہہ دیا کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا، وہ تمہاری آنکھوں میں خاک جھونک کر چلا گیا، اس کو پھر بلاؤ۔ چنانچہ سمن کے دروازے سے نکلتے ہی کچھ آدمی میری تلاش کے لیے آئے کہ مجھے واپس لے جائیں، مگر میں کسی اور راہ سے نکل کر گھر پہنچ گیا۔ رات خیر خیر سے گزری تو بعد از فجر راجہ صاحب کا ایک پیغامبر بابو فضل الدین صاحب میرے پاس پہنچا اور کہا کہ راجہ صاحب اور دیگر اہل محلہ کہتے ہیں کہ رفع اور نزول کے فکروں سے ہمیں اطمینان نہیں ہوا۔ میں نے کہا پھر کس طرح اطمینان ہو؟ اس نے کہا کہ راجہ صاحب وغیرہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ مرزا صاحب کو کافر نہ کہیں ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا میں کافر کیوں کہوں؟ اس نے کہا مولوی جو کہتے ہیں۔ میں نے کہا چونکہ مولوی مرزا صاحب کو کافر کہتے ہیں، میں بھی ان کو کافر کہتا ہوں، یعنی مولویوں کو دل میں کہا کہ مولویوں کو کافر کہتا ہوں، ان کو کافر کہتا ہوں، نیت میری یہی تھی کہ مولویوں کو کافر کہتا ہوں۔ اب وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جب مجلس میں جا کر کہا کہ لو جی اب تو مرزا صاحب کو بھی اس نے کافر کہہ دیا، پھر وہی سلطان علی بولا کہ میاں تم دوبارہ آنکھوں میں خاک ڈلوا آئے ہو، اس نے تو مولویوں کو کافر کہا ہے، یہ نہیں۔ پھر جاؤ جا کے کہو کہ یہ لفظ لکھ دے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہوں۔ پھر وہ آیا، مجھ سے یہ کہلوانا چاہا۔ آخر 2 دن گزر گئے تھے، میرا دل بھی کچھ دلیر ہو گیا تھا۔ پھر میں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی جو کچھ میں نے کہا تھا وہی ٹھیک ہے، یعنی مرزا صاحب کو جو کافر کہتے ہیں میں ان کو کافر سمجھتا ہوں۔ بس پھر تو وہ مایوس ہو گئے۔ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، یعنی جو قرآن شریف کی آیت انہوں نے یہاں لکھی ہوئی ہے کہ آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہوئے تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، بس تم ان سے نہ ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ بس کہتے ہیں بس پھر مقدمات شروع ہو گئے۔
یہاں تک کہ جن لوگوں پر کبھی بھی جھوٹ بولنے کی امید نہ تھی انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کھلم کھلا عدالتوں میں جھوٹ بولے، ان کے خلاف مقدمے شروع ہو گئے، مگر میں نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، نہ کرتا ہوں۔ الغرض میں نے یہ واقعہ جو مرزا صاحب کو کافر سمجھتے ہیں ان کو کافر کہتا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بیان کیا تو حضور کھلکھلا کر ہنسے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو کتمان ایمان کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، یعنی ایمان کو چھپانے کے لیے یا فساد سے بچنے کے لیے اخفا رکھنا ایک درجہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ المومن میں وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ آیا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ موقع شناسی کر کے شریروں سے اپنی جان بچا لی۔ بس یہ داستانیں ہیں جو احمدیوں پر سختیوں کی داستانیں ہیں، انہیں حق سے ہٹانے کی داستانیں ہیں، انہیں خوف زدہ کرنے کی داستانیں ہیں۔ یہ پرانے قصے نہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، آج 123 سال گزرنے کے بعد بھی یہی کچھ احمدیوں سے روا رکھا جا رہا ہے۔ لیکن احمدیت کا قافلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سب مخالفت کے باوجود آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا میں ہر جگہ احمدی اپنے ایمان کے اظہار میں پختہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہیں کہ فلا تخشوہم واخشونی۔ خوف ہے تو خدا کا، نہ کہ کسی مخلوق کا۔ اللہ تعالیٰ ایمانوں کی مضبوطی اور زیادہ پیدا کرے افراد جماعت میں، اور ہمیشہ نہ صرف قائم رکھے بلکہ بڑھاتا چلا جائے۔ آج پھر ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ مضبوط ایمان والوں جو اپنا نمونہ دکھاتے ہیں پاکستان میں، خاص طور پہ ان کا ایک ہمارے بزرگ احمدی کو شہید کیا گیا ہے، مکرم چودھری محمد اکرم صاحب ابن مکرم محمد یوسف صاحب نواب شاہ کے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم چودھری محمد اکرم صاحب کے خاندان کا تعلق گوکھوال ضلع فیصل آباد سے ہے۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کے دادا حضرت میاں غلام قادر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے ہوا، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ چودھری محمد اکرم صاحب کی پیدائش گوکھوال ضلع فیصل آباد کی ہے۔ آپ کی عمر 80 سال تھی جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، کل یا پرسوں ہوئی ہے۔ آپ اپنے دیگر بھائیوں اور والد صاحب کے ساتھ آبائی زمین جو کہ جھول خانپور میں تھی وہاں ذمہ دارہ کرتے تھے، پھر 1960 میں زمینیں بیچ کے نواب شاہ چلے گئے۔ 2005 میں آپ نے اہلیہ کے ساتھ آسٹریلیا شفٹ ہو گئے کیونکہ وہاں ان کے بچے تھے، اور گزشتہ سال نومبر سے پاکستان آئے ہوئے تھے کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ 29 فروری 2012 کو آپ اپنے نواسے عزیز منیب احمد ابن مکرم رفیق احمد صاحب کے ساتھ دوپہر تقریباً 1 بجے، جو ان کے داماد کی دکان تھی، وہاں سے واپس گھر آ رہے تھے نواب شاہ میں۔ جب گھر کے نزدیک پہنچے ہیں تو ایک موٹر سائیکل پر دو نامعلوم افراد نے آپ پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہو گئے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں راہ مولا میں جان قربان کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے ساتھ آپ کے نواسے کو بھی کولہے کے اوپر گولی لگی اور پھر وہاں سے گزر کے آنتوں میں چلی گئی، آنتوں کو متاثر کیا ہے، اس کا آپریشن ہو چکا ہے اور اس وقت ہسپتال میں ICU وارڈ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ شہید مرحوم نے 1960 میں نواب شاہ شفٹ ہونے کے بعد اپنے کاروبار کے ساتھ جماعتی طور پر بھی بہت خدمت کی ہے۔ اس وقت سے لمبا عرصہ انہوں نے خدمت کی توفیق پائی۔ تقریباً 35 سال تک بطور سیکریٹری مال نواب شاہ ضلع اور شہر کے فرائض انجام دیتے رہے۔ اسی طرح نائب امیر ضلع کے طور پر بھی خدمات بجا لاتے رہے۔ شہید مرحوم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، عبادت گزار، تہجد باقاعدہ
بجٹ کو باقاعدہ اہتمام کرنے والے انتہائی زیرک اور معاملہ فہم انسان تھے. اور بعض لوگوں نے مجھے بتایا ہے چندوں سیکٹری مال جب رہے ہیں تو کبھی یہ نہیں ہوا اگر کسی نے کہا نا کہ میں نے چندہ دینا ہے تو فون پہ بھی اطلاع دی کہ آج میں چندہ دینا ہے، تو اس کے بجائے اس کے کہ اس کو کہتے کہ تم لے آؤ میرے پاس، خود اس کے گھر پہنچ جاتے تھے اور فوری طور پر چندہ وصول کر کے رسید کاٹا کرتے تھے. جماعت کا درد رکھنے والے تھے، فلاحی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، خلافت سے عشق رکھنے والے، خطبات کو بڑے غور سے شوق سے سنتے تھے باقاعدہ. صدر صاحب جماعت نواب شاہ شہر بیان کرتے ہیں کہ آپ میں عہدے داران کی اطاعت کا جذبہ بہت زیادہ تھا. کہتے ہیں صدر صاحب کہتے ہیں کہ عمر میں بہت بڑے ہونے کے باوجود مجھ سے اطاعت اور ادب کے ساتھ پیش آتے تھے. اس وقت دفعہ جب آسٹریلیا سے آئے ہیں تو مجھ سے نادار اور غربا کی فہرست تیار کروائی جس میں احمدی اور غیر احمدی سب شامل تھے اور ان کی باقاعدہ مدد کرتے رہے جتنی دیر وہاں رہے. اسی طرح نواب شاہ کا سینٹر کافی عرصے سے ایک سینٹر بند تھا جو کہ آپ نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ کھلوایا اور پھر اس کی تعمیر کے حوالے سے کہا کہ آپ لوگ اس کی مزید جو تعمیر و مرمت کرنی ہے شروع کر دیں، میں آسٹریلیا واپس جا کر آپ کو تعمیر کے لیے رقم ضرور بھجواؤں گا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا، اللہ کرے کہ جماعت خود وہاں اس کی مکمل کر لے تعمیر. ان کو شہادت کا ہی بہت شوق تھا. ان کی بہو کا بیان ہے کہ جب کسی کی شہادت کی خبر سنتے تو کہتے تھے کہ یہ اعزاز تو مقدر والوں کو ملتا ہے. آخر اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی. شہید مرحوم نے لوہا یقین میں اہلیہ کے علاوہ 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں. تمام بچے اللہ تعالیٰ کے فضل سے شادی شدہ ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ بچے 4 بیٹے اور 1 بیٹی آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، 1 بیٹا اور 1 بیٹی نواب شاہ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. ان کے جو نواسے کے بارے میں نے کہا تھا، اکرم صاحب کے زخمی نواسے عزیز منیم احمد کی عمر 18-19 سال ہے اور وہ 2nd ایئر کا طالب علم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ابھی نمازوں کے بعد انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ غائب ادا ہوگا اکرم صاحب کا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.